حضرات محترم، بزرگان دین، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے سفر ہے اور سفر اختتام کو ہے۔ یہ سفر اپنے اختتام کو ہے، اس کے بعد ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات زمین پہ تشریف لاتے رہے اور دین کی تکمیل کرتے رہے، لیکن دین چونکہ مکمل طور پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر پورا ہونا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور کے اندر اس دین کی رات دن محنت کی۔ 13 سال مکی دور تھا محنت کا، اور 10 سالہ دور مدنی زندگی تھی جہاد کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات دن محنت فرما کر ایک جماعت تیار کر دی جو دین کو لے کر پوری دنیا میں جائے گی۔ اس جماعت کو جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ جب دین مکمل ہو گیا، قرآن کی آیت آ گئی الیوم اکملت لکم، پاک پیغمبر حج فرما رہے تھے، حج کے دوران آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، اے پیغمبر جی ہم نے دین مکمل کر دی۔ جب دین مکمل ہو گیا تو جس شخصیت کو دین کی تکمیل کے لیے بھیجا تھا اس کے بھی واپس جانے کا وقت آ گیا، اس نے بھی واپس جانا تھا۔ یہ سفر کا مہینہ تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر واپس آئے، مدینہ شریف میں تھے تو اسی سفر میں اٹھے اور احد کی طرف چلے گئے۔ احد میں تشریف لے گئے جہاں 70 صحابہ مدفون تھے، وہاں گئے اور ان سے ایسے مخاطب ہوئے، ان کے لیے دعائیں کی، استغفار کیا، اور ایسے مخاطب ہوئے ان سے جیسے کوئی کسی زندہ کو رخصت کر رہا ہو۔ حضور پاک احد والوں سے ایسے مخاطب ہو کے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی مہینے کے اختتام پر رات کو اٹھے، اپنے غلام کو اٹھایا اور فرمایا مجھے بقیع میں جانے کا حکم ہوا ہے، جنت البقیع مدینے کا قبرستان، مجھے وہاں جانے کا حکم ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو ساتھ لیا اور جنت البقیع کی طرف چلے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام کے گھر روضہ مبارک اور جنت البقیع کا تھوڑا سا فاصلہ ہے، تو وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں پہ بڑے بڑے کبار صحابہ دفن ہیں، مدینہ کی ساری بزرگ شخصیات وہیں دفن ہیں، اور بعد میں چل کر بڑے بڑے حضرات، سیدہ فاطمہ بھی وہیں دفن ہوئیں، اور حضرت عثمان غنی بھی وہیں دفن ہوئے، اور صحیح تاریخ کے مطابق سیدنا امام حسین علیہ رضی اللہ عنہ کا بسر مبارک حضرت فاطمہ جو ان کی والدہ، ان کے سرحنے دفن ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں اہل بقیع کے لیے، اس قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت کی اور واپس تشریف لے آئے۔ جب واپس تشریف لے آئے تو طبیعت ناساز تھی، سر مبارک میں درد تھا، اور جب گھر میں پہنچے حجرہ عائشہ میں جب پہنچے تو فرمانے لگے واہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر کا درد بڑھ گیا۔ وہ بڑھتے بڑھتے بخار میں بدل گیا، اور بخار پھر ایسا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لیٹنے پر مجبور کر دیا، اس قدر بخار ہو گیا، اور اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، جا بھی نہیں سکتے تھے، اور اتنی بیماری بڑھ گئی کہ اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسجد میں چلے جائیں نماز کے لیے خود۔ اب نماز کے لیے جب جاتے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ
دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ سہارا دیتے، یوں بغل سے سہارا دیتے اور پیر اٹھتے نہیں تھے، یوں گھسڑتے ہوئے جاتے تھے، لیکن جماعت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ امت کو درس دینا تھا کہ جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی، اور رخصت تو تھی آپ کو، بیماری کی حالت ہے، لیکن چونکہ پاک پیغمبر کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، ہم نے پیغمبر کو آئیڈیل بنا کے بھیجا ہے، پیغمبر کی ہر بات تمہارے لیے نمونہ ہے، تو اس حالت میں آئے امت کو درس دیا کہ جماعت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، مسجد کی پابندی کرنی ہے۔ تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے تو نمازیں قربان ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی بھائی نماز کی اہمیت سمجھیں، جماعت کی اہمیت سمجھیں۔ پاک پیغمبر سہارے سے جا رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے روایت کو نقل کیا ہے کہ وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضور کے قدمین شریفین گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، لگ بھی نہیں رہے، مصلی کی طرف چلے گئے۔ اب اتنے بیمار ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے، سیدہ فاطمہ کو بلایا، جی بیٹی کو بلاؤ، سیدہ فاطمہ کو بلاؤ، سیدہ کو بلایا، کہا کہ بیٹی کان نیچے کرو، کچھ کان میں فرمایا، کان میں فرمایا، بیماری کی حالت ہے، کان میں فرمایا، سیدہ نے رونا شروع کر دیا، سیدہ نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا، فرمایا بیٹی کان نیچے کرو۔ سیدہ نے دوسری مرتبہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، کان نیچے کیا، پھر کان میں پیغمبر نے علیہ السلام نے کچھ فرمایا تو سیدہ مسکرا دی۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، فاطمہ پاک پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ فرمانے لگی کہ جب ابا جی نے فرمایا کہ کان نیچے کرو تو میرے کان میں یہ کہا کہ بیٹی اسی مرض میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو مجھے دکھ ہوا، میرے ابا کا انتقال ہونے لگا ہے اور میرے ابا دنیا سے جائیں گے، جو غموں کا سہارا ہے، ہر ایک کا ماں باپ مل جا، غریبوں کا، یتیموں کا، سب کا سہارا ہے، ابا دنیا سے، مجھے غم ہوا، اور میرے غم کو دیکھ کر ابا نے فرمایا بیٹی پھر کان نیچے کرو۔ میں نے کان کیا، فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے میرے خاندان میں تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ تو 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور پاک بیماری کی حالت تھی، مسجد میں نہیں جا سکتے، خود نہیں جا سکتے، بیماری اتنی بڑھ گئی، سر اتنا درد، بخار اتنا کہ سر پہ کپڑا باندھ لیا، رومال باندھ لیا۔ اسی حالت میں جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، جنہوں نے نظروں سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر پاک مسجد میں جب آئے تو سر پہ رومال بندھا ہوا تھا، اسی حالت میں آ کر کے نماز پڑھائی۔ آخری نماز جو پاک پیغمبر نے مکمل پڑھائی، جو ساری نماز، وہ مغرب کی نماز تھی۔ اس کے بعد بیماری انتقال سے چند دن پہلے ایک نماز ظہر میں تشریف لائے، نماز ظہر میں تشریف ایسے لائے کہ بھائی فرمایا کہ کنویں مختلف 7 کنووں سے مشکیں بھر کے لائی جائیں، مختلف 7 کنووں سے مشکیں لائی گئی پانی کی بھر کے، اور مجھے ایک ٹب میں بٹھا دو۔ بٹھایا گیا، ایک مشک ڈالی، دوسری ڈالی، تیسری ڈالی، 7 مشکوں کا پانی ڈالا، اور پھر خود فرمایا بس کرو، بس کرو، بس کیا گیا۔ پھر سہارے سے مسجد کی طرف آئے، اور حضرت جب بیماری زیادہ بڑھ گئی، آ نہیں سکتے تھے، تو فرمایا اب میری طاقت نہیں ہے میں مصلی پہ چلا جاؤں، لہذا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ کے نبی آپ فاروق اعظم سے فرما دیں، عمر بن خطاب سے، وہ نماز پڑھا دیں گے۔ میرے ابا رقیق القلب، دل بڑا نرم ہے ان کا، وہ آپ کی جگہ خالی دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکیں گے اور نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فرمایا کہ بھئی وہ یوسف اور زلیخا، یوسف کی ان عورتوں جیسی باتیں نہ کرو، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور ہے۔ سیدہ کے دل میں یہ تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جو مصلی پہ پیغمبر کی حیات میں آ گیا وہ کون ہو سکتا ہے، میرے ابا کی ذات پہ لوگ اعتراض نہ کریں، لیکن حکم پیغمبر تھا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کو نماز پڑھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنا مصلی حضرت صدیق کے حوالے کر دیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے
پاک پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی بھائی؟ 17 نمازیں پڑھائیں۔ اور جب نماز ظہر پڑھا رہے تھے تو اچانک یوں حجرہ مبارک کھلا اور پردہ ہٹا۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے تو نماز دیکھا کہ پاک پیغمبر تشریف لا رہے گئے، ظہر کی نماز تھی، حضور تشریف لا رہے گئے۔ حضرت صدیق پیچھے ہٹنے لگے، اشارہ فرمایا نہیں، روکے رہو، نہیں اپنی جگہ پر رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کی بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے اور دائیں جانب مقتدی گویا کہ حضرت ابو بکر، حضور پاک آئے اور بائیں جانب آ کر بیٹھ گئے، دائیں جانب حضرت ابو بکر تھے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر کی اتباع کر رہے تھے اور باقی صحابہ حضرت ابو بکر کی اتباع میں اور ان کی آواز کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ پیغمبر نے آخری نماز پڑھائی، یہ رسول پاک علیہ السلام نے آخری نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کو کچھ مختصر سا خطبہ دیا، اشارہ کیا کہ مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں نا، جتنے دروازے کھل رہے ہیں، پہلے مسجد میں محلہ تھا نا، محلہ مسجد کے چاروں طرف گھر تھے، لوگوں کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، فرمایا سب کے دروازے بند کر دو الا خوخت ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ اور آج بھی مسجد میں وہ نشان موجود ہے، وہاں لکھا ہوا ہے باب ابی بکر اور خوخت ابی بکر، یہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ اور پھر فرمایا دنیا میں جس کسی نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں سب کے بدلے چکا دیے، سب کے بدلے چکا دیے میں نے، الا ابا بکر، ابو بکر کا بدلہ بروز حشر خود اللہ عطا فرمائے۔ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہ گئے سب کے میں نے۔ پھر فرمایا ارے مجھ سے کسی کے متعلق زیادتی ہو گئی ہو، میں نے کسی پہ عتاب کیا ہو، غصہ کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو، اور بھائی کسی کو کوئی بھی سزا دی ہو، تو آج میری کمر موجود ہے، آج میری ذات موجود ہے، مجھ سے حساب کتاب کر لو، میرے معاملات کو مجھ سے چکا لو، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو، گفتگو سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، ہمارے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا چاہتے ہو، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کر لیا۔ اتنی بات ارشاد فرمائی، حضرت ابو بکر دھاڑے مار مار کے رونا شروع ہو گئے، پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے تعجب کیا، حضور پاک تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چونکہ حضرت صدیق صحابہ میں با علم با کمال تھے اور پیغمبر کے مزاج کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ ارے تمہیں کیا پتا، حضور نے دنیا سے جانے کی طرف اشارہ کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ اے پیغمبر جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، جب آ گیا تو اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، اب اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، وقت قریب آ گیا ہے۔ اسی بیماری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو بلایا، سیدنا حسین ابن علی، حسن ابن علی، ایک کی عمر غالباً 6 سال، ایک کی عمر 7 سال، ذرا سے فرق کے ساتھ دونوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد دونوں سے پیار کیا اور پیار کرنے کے بعد دونوں کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی، دونوں کے متعلق۔ پھر حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور واپس نہ آئے۔ حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، جب تشریف لے گئے بیماری بڑھ گئی، سب کو انتظار تھا کہ حضور آئیں۔ فجر کی نماز ہو رہی تھی، فجر کی نماز ہو رہی تھی، اور حضور پاک نے یوں پردہ اٹھا کر صحابہ کو مسکرا کے دیکھا، صفیں لگی ہوئی تھیں، مصلی صدیق تھے اور مسجد نبوی کی صف فجر کا وقت ہے۔ پیغمبر نے آخری مرتبہ اپنے جان نثاروں کو محبت کی نظر سے دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے دین کو پوری دنیا میں عام کریں گے، جنہوں نے تن من دھڑ کی بازی لگا کر دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ حضور پاک نے ایک مرتبہ محبت سے صحابہ کو یوں دیکھا اور صحابہ کی نماز ٹوٹنے کے قریب ہو گئے، اور صحابہ جنہوں نے حضور کے رخ انور کو دیکھا تھا وہ کہنے لگے، یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن شریف کھل گیا ہو۔
حضور کے آخری مرتبہ جنہوں نے دیدار کیا، ایسے لگ رہا تھا قرآن کھل گیا اور پھر پردہ گر گیا۔ نماز اختتام ہوئی، نماز پوری ہو گئی، نماز فجر، حضرت صدیق اجازت لے کر اندر گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حجرے میں گئے۔ حجرہ اس طرف پڑتا تھا، ایسے ممبر اور محراب ساتھ ہی میں گھر ہے، اور ساتھ ہی وہ اصحاب صفہ ہے، ایسے دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ حضرت صدیق بعد نماز کے تشریف لے گئے، حضرت علی بھی لے گئے، مزاج مبارک پوچھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا، اللہ کے نبی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا آج میں اور دن سے بہتر ہوں۔ اجازت مانگی، اللہ کے نبی اجازت ہو تو صدیق اکبر کے دو گھر تھے، ایک مدینہ میں اور ایک مدینہ سے 1 کوس 1 میل کے فاصلے پر دوسرا گھر تھا۔ اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو وہاں گھر میں ہو آؤں؟ فرمایا جاؤ میں ٹھیک ہوں، ہو آؤ۔ حضرت علی بھی آئے، اللہ کے نبی کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ باہر تشریف لائے، لوگ انتظار میں تھے کہ بتائیں گے کیسے ہیں۔ لوگوں کو تسلی دی، صحابہ کو تسلی دی کہ رسول پاک کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ کاموں میں چلے گئے، اپنے فرمایا کہ آج تو حضور پاک کی طبیعت ٹھیک ہے، خوشی کے اظہار میں سارے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ لیکن جیسے جیسے سورج چڑھتا گیا، ادھر پیغمبر کی غشی بڑھتی چلی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کا سر مبارک اٹھا کے گود میں رکھا، اپنے سینے اور ہنسلی کے درمیان یوں سر رکھا ہوا تھا، اور حضور پاک پہ بار بار غشی آتی تھی۔ ساتھ میں پانی کا پیالہ بھی رکھا ہوا تھا، ہاتھ ڈالتے رخ انور پہ پھیرتے تو یوں کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد فرما، موت کی حالت بڑی سخت ہے، میری مدد فرما۔ پھر اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کون آیا بھائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ کے نبی اسرائیل آئے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، یہ دنیا کی واحد ہستی ہے جس کے دروازے پہ آ کر اسرائیل نے اجازت مانگی ہے۔ اور جبرائیل نے کہا، اللہ کے نبی آج کے بعد یہ کسی اور سے نہ پہلے اجازت مانگی ہے نہ بعد میں مانگے کسی سے، اجازت ہو۔ اسرائیل آئے ہیں، اجازت ہو تو اندر بلا لو، آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے، اللہ کو شوق ہے میرا پیغمبر میرے پاس آئے، آپ کو اللہ کے مشتاق ہیں، اللہ کو شوق ہو رہا ہے۔ تو پاک پیغمبر نے فرمایا اسرائیل کو آنے دو۔ اسرائیل اجازت لے کر، اللہ اکبر کبیرہ، یہ دنیا کا واحد ہستی ہے جس کے دروازے پر اسرائیل نے بھی بھیک مانگی آ کر، اسرائیل بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا، اللہ کے نبی اجازت ہو تو آ جاؤں، اجازت ہو تو روح لے لوں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، کیا بغیر روح کے جا سکتے ہو؟ حکم ایسے ہی ہے، جو میرا پیغمبر کا مزاج ہو اس کے مطابق۔ اسرائیل آئے، اسرائیل نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، میرے پیغمبر نے اللہ کی ملاقات کے شوق میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی الحقنی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے اللہ میں وہاں آنا چاہتا ہوں جہاں انبیاء ہیں، جہاں شہداء ہیں، جہاں صالحین ہیں، جہاں سارے کے سارے انبیاء کی روحیں جمع ہیں۔ تو پیغمبر کو اپنی وفات سے پہلے جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ حضور پاک نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر مانگا، اور یوں ہاتھوں پہ ایک دم کپاہٹ طاری ہوئی، اور ہونٹوں پہ جنبش طاری ہوئی، اور آنکھیں ڈبڈبانے لگیں، ہاتھ یوں ہیں، اللہم رفیق الاعلی
اللہم رفیق اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہم اعنی سکرات الموت، سکرات موت پر، موت کی سختیوں پہ میرے اوپر رحم فرما، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ وہاں آنا چاہتا ہوں جہاں سارے انبیاء جمع ہیں۔ ادھر سے حضرت اسرائیل نے روح کو لیا، میرے پیغمبر کے دونوں ہاتھ نیچے گرے، اور آخری بول جو پیغمبر کے ہونٹوں سے نکل رہا، اما عائشہ نے سنا، گود میں رکھ کے پیغمبر فرما رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میرے امتیوں میرے بعد اپنی نمازوں کی فکر کرنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں، ملازم ہیں، غلام ہیں، تمہارے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سے بھلائی سے پیش آنا، گالیاں نہ دینا، بکنا نہ، ان کی عزتیں تار تار نہ کرنا۔ اتنی بات ہوئی، دونوں ہاتھ نیچے گرے، اما عائشہ کی گود میں میرا پیغمبر کا سر مبارک، آنکھیں کھلی، سیدہ نے آنکھیں بند کی اور نیچے سر رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور پاک دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ آواز حجرے سے باہر نکلی کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا، مدینہ کے اندر ایک دم سناٹا چھا گیا، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی، ہر دل غم زدہ ہو گیا کہ دنیا سے ہمارا سہارا اٹھ گیا۔ اور یہ آواز جب مدینہ میں پہنچی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو گئے۔ جس کسی نے یہ کہا میرے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ میرے نبی تو ابھی وہ جو ایسے اللہ سے ملاقات کرنے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے، واپس آ گئے تھے، میرے نبی ابھی واپس آ جائیں گے۔ جس کسی نے یہ کہا، حضرت عمر غصے میں تلوار لے کر مسجد نبوی کے صحن میں پھر رہے، کسی کی جرت نہیں بولنے کی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، یہ بات مدینہ سے باہر ایک دم پھیل گئی، ایک دم پھیل گئی۔ حضرت ابو بکر کو پتہ، دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے، سانس پھولا ہوا اور بھائی رو رہے ہیں اور آنکھیں سے پانی گر رہا ہے، اپنے گھوڑے کو مسجد نبوی کے دروازے پہ باندھا، دوڑتے ہوئے گھر میں آئے اور حجرے مبارک میں اجازت لی، بیٹی کا گھر ہے، اجازت لی، اندر آئے تو باقی جتنی ازواج ہیں پیغمبر کی بیویاں وہ حضور کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی۔ حضرت صدیق اندر آئے، یمنی چادر اوپر ڈالی ہوئی تھی، یوں یمنی چادر کو اٹھایا اور حضرت پاک پیغمبر کے ماتھے پر بوسہ دیا اور ایک جملہ فرمایا کہ آج کے بعد میرے اللہ میرے پیغمبر کی ساری تکلیفیں دور فرما دیں گے۔ اتنی بات کی، یمنی چادر اوپر ڈالی، مسجد نبوی کے صحن میں آئے۔ جب صحن میں آئے تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر کھڑے ہیں، ایک جملہ فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ارے جو تم میں سے کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ سن لے کہ پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ، جو کوئی محمد کے رب کی عبادت کرتا ہو فَإِنَّهُ حَيٌّ، وہ زندہ ہے، وَلَا يَمُوتُ، اسے کب موت نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمَا، پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ارے اللہ کے نبی بھی باقی انبیاء کی طرح تھے، جیسے باقی انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وما کان لبشر، کسی بشر کے لیے، کسی نبی کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ نہیں کیا وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، جیسے اور انبیاء تھے وہ دنیا سے قد خلت، دنیا سے رخصت ہو گئے، اسی طرح پیغمبر بھی رخصت ہو گئے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا او انقلبتم، اگر پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین چھوڑ بیٹھو گے؟ یہ بات جب ارشاد فرمائی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اب میرے کانوں میں کھٹکا کہ واقعتاً پیغمبر چلے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سکتے میں چلے گئے، شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کی تلوار کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے، سکتے میں چلے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو جو ہاتھ رکھا دیوار کے ساتھ لگ کے یوں بیٹھ گئے سکتے میں، بول ہی نہیں رہے، ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو مجال ہی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کی ہوئے گا، اب کیا ہوگا۔ حالات اچانک یوں پاسا پلٹا حالات نے کہ ہر زبان گنگ پڑ گئی،
ہوش اور حواس کھو بیٹھے، اگر ہوش کو قائم رکھنے والا کوئی ہے، امت کو سنبھالنے والا اور مدینہ میں اس مشکل وقت میں سہارا دینے والا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ لوگوں کو سنبھالا، ارے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے۔ ادھر سے حضرت فاطمہ کو پتہ چلا، حضرت فاطمہ نے دوپٹہ لیا، دوڑتی ہوئی اپنے گھر سے پیغمبر کے حجرے میں آئی، یہ اپنے ابا کی چادر کو اٹھایا اور ابا کے ماتھا کو چوم کر کہنے لگے یا ابتاہ قد اجاب ربا دعاہ، اے ابا آپ کو اللہ نے بلایا اور چلے گئے۔ من جنت الفردوس مأواہ، اے ابا آپ کی جگہ تو جنت الفردوس ہے۔ الا جبرائیل ننعاہ، آج ہم جبرائیل کو بتا رہے ہیں کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور بھائی وفود جن کو بھیجا تھا وہ بھی راستے سے واپس آنے لگے، حضور کی خبر اطلاع پا کر ادھر سے یمن میں سارے علاقوں میں خبر چلی، صحابہ پاک پیغمبر کا جسم مبارک حجرہ مبارک میں رکھا ہوا تھا، صحابہ انصار مدینہ کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، حضور کے بعد اب معاملات کو کیسے سنبھالا جائے، کوئی امیر منتخب کر لیں، کسی امیر کا انتخاب کر لیں جو ہماری رہنمائی کرے۔ سارے صحابہ جب انصار جمع ہو گئے، حضرت صدیق کو بھی پتہ چلا، فاروق کو بھی پتہ چلا، انصار ایک جگہ مدینہ میں جس کا نام ہے سقیفہ بنی ساعدہ، ایک چار دیواری کی برآمدہ تھا جہاں مدینہ کے میں بیٹھ کے فیصلے ہوا کرتے تھے، وہاں جمع ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ انصار نے کہا، مدینہ والوں نے، گفتگو ذرا دھیان سے سننی ہوگی، مدینہ والوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک امیر بنا دو، ہم میں سے ایک امیر بنا دو۔ مہاجرین نے کہا کہ دیکھ لو ایک امیر تو میں سے بنا دیتے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے، عمر فاروق آئے رضی اللہ عنہ، تفصیلات میں نہیں جاتا، دونوں آئے تو انہوں نے کہا الائمۃ من القریش، پاک پیغمبر کا فرمان ہے، اس پیغمبر کا فرمان ہے کہ ائمہ جو بنیں گے خلفاء کو قریش میں سے، پیغمبر کے خاندان والے بنیں گے، پیغمبر کے جو بنو ہاشم کی لڑی اس میں سے بنیں گے، تو پھر سب نے اتفاقی طور پر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ جس شخص کو پیغمبر نے اپنی حیات میں مصلی پر کھڑا کر دیا ہو، پیغمبر کے بعد امیر بننے کا سب سے بڑا مستحق وہی ہے۔ سب کا اتفاقی فیصلہ، صحابہ کا اتفاقی فیصلہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی، بیعت کر لیا اور سارے صحابہ۔ اور بھائی یہ پیر کا دن تھا، حضور پاک علیہ السلام کا انتقال، رات تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کرنا کی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کرنا کی۔ شام کو امیر منتخب ہو گیا، اگلے دن منگل کا دن تھا، اگلے دن منگل کے دن فیصلہ کیا کہ اب جنازہ پڑھا جائے۔ اب بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو غسل دیا جائے، حضور کے جسد خاکی کو غسل دیا جائے۔ جب غسل کی باری آئی تو خاندان کے لوگ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت عباس کے بیٹے فضل اور قسم آگے بڑھے کہ ہم غسل دیں گے۔ حضرت علی جب غسل کی باری آئی تو غسل دینے لگے تو سوال اٹھا کہ پیغمبر کے جو جسم مبارک پہ آپ نے پہنا ہوا ہے اسے اتارا جائے یا نہ اتارا جائے، آپس میں اختلاف، آپس کی باتیں۔ بھائی پیغمبر کے جسم مبارک سے کپڑے کو ہم کیسے اتاریں پیغمبر کے کپڑے؟ جتنے بھی وہاں لوگ تھے من جان اللہ کی طرف سے سب پہ نیند طاری ہو گئی، سب پہ نیند طاری ہو گئی، اور غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آ رہی میرے پیغمبر کے کپڑے نہ اتارے جائیں، رسول اللہ کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ لوگوں نے کپڑوں سمیت پیغمبر کو غسل دیا، کپڑوں سمیت غسل دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے، حضرت عباس پیغمبر کے چچا وہیں موجود تھے، اور حضرت عباس کا ایک بیٹا فضل اور نمبر 2 قسم، 2 بیٹے، ان بیٹوں نے پردہ کیا، حضرت عباس نے پردہ کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسامہ بن زید انہوں نے پانی پکڑایا، اور حضرت شقران یہ پیغمبر کے غلام تھے، انہوں نے بھی پانی پکڑایا۔ حضرت علی رضی اللہ نے غسل دیا، اتنے میں لوگ اور بھی باہر آ گئے،
انصار، یہ تو مہاجر تھے سارے، مکی لوگ تھے، انصار بھی آگے، ہمیں کیوں محروم کرتے ہو؟ ہم بھی تو پیغمبر کو غسل دینا چاہتے ہیں، ہم بھی تو شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم نے گھر دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے گھر دیا پیغمبر کو، ہم نے جان دی پیغمبر کو، ہم نے مال دیا پیغمبر کو، ہم نے قربانیاں دی پیغمبر کو، غسل کے وقت ہمیں محروم کرتے ہو؟ ہم نے بھی دینا۔ حضرت علی رضی اللہ نے چٹکی لگا دی، یہ تو بھائی ہر ایک کی چاہت تھی نا، میں بھی شامل ہو جاؤں، میں بھی شامل ہو جاؤں، لیکن اگر اتنے لوگ اندر آ جاتے تو غسل کیسے دیا جاتا؟ غسل کیسے دیا جاتا؟ یہ معاملات کیسے نمٹتے؟ چٹکی بند کر دی۔ انصار نے اصرار کیا، حضرت علی رضی اللہ نے ایک انصاری کو بلایا، اس کا نام ہے اوس بن خولہ، اوس بن خولی رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ جو بدر میں ساتھ گئے تھے اور بڑی عمر کے تھے، ان کو بلایا تو انہوں نے اپنی سعادت سمجھا، انصار کی طرف سے بھی بھئی ایک آ جائے۔ ایک آیا حضرت اوس بن خولی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کر گھڑے اٹھائے پانی کے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ علماء تاریخ نے لکھا کہ انہوں نے پیغمبر کو گود میں لے کے یوں بٹھایا، باقی لوگ غسل دے رہے تھے، انہوں نے یوں سہارا دیا، یوں سہارا دے دیا گیا، اور پھر بھئی غسل ہو گیا۔ حضرت علی، حضرت عباس اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ اور حضرت بھئی اور بھی ایک دو لوگ، یہ سارے غسل میں شریک تھے۔ غسل ہو گیا جی، اب کفن کی باری ہے۔ کفن کیسے دیا جائے؟ کفن کے لیے چادر کا انتخاب ہوا، وہ یمن کی بنی ہوئی چادر حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے عبد الرحمن کے پاس تھی، دے دو، پیش کر دی، لیکن بعد میں کہا نہیں۔ پھر 3 کپڑے سفید رنگ کے، 3 کپڑوں میں پیغمبر کو وہ اوپر چادر دے کر پہنے ہوئے کپڑے اتار لیے گئے، وہ اس میں دے دیا گیا، کفن دے دیا گیا۔ کفن کے بعد اگلا معاملہ آیا کہ بھئی پیغمبر کو دفن کہاں کیا جائے گا، ان کو کس جگہ پر دفن کیا جائے گا؟ اگر باہر جاتے ہیں تو یہ تو قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے، اور پیغمبر علیہ السلام نے دنیا سے جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ بھئی لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر بھی لعنت، اور وہ عیسائیوں پر بھی لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبوروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ فرمایا میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا، ہاں میری قبر کی زیارت کے لیے آنا۔ من زار قبری وَلَهُ وَجَبَتْ شَفَاعَتِي، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا میرے اوپر اس کی شفاعت کرنا لازم ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علی عند قبری، جو میری قبر کے پاس آ کے مجھے سلام کرے گا، فسمعت، میں خود سنوں گا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ما من مسلم حق علی فارد السلام علی، کوئی بھی مسلمان میری قبر پہ آ کے سلام کرے اس کے سلام کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ فحق اللہ ارد علیہ السلام، میں اس کی سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا اگر اب سوال اٹھا جی دفن کہاں کیا جائے، دفن کی باری آئی، باہر بھی نہیں جا سکتے، کسی نے کہا جی وہاں، حضرت ابو بکر اٹھے، میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ نبی کو جس جگہ پر انتقال ہو وہیں پر دفنایا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسائل ہو، کچھ وجہ ہو، کچھ ایسے مسائل ہو، دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی چارپائی کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا، اسی جگہ کو جہاں بستر لگا ہوا تھا کھودنے کی باری آئی قبر بنانے کی۔ پھر سوال اٹھا مکہ سے آئے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، قبر مکی بنے مدنی بنے۔ قبر کے 2 طریقے تھے، ایک لحد اور ایک بغلی، ایک سیدھی اور ایک بغلی قبر۔ مکہ میں اور طریقے سے بنتی تھی، مدینہ میں اور طریقے سے بنتی تھی۔ کون سی بنائی جائے، کون سی قبر ہو؟ تو 2 شخص تھے، ایک کا نام ابو طلحہ، یہ مدنی تھے، مدینہ کے تھے، اور حضرت عبادہ بن جراح، یہ مکہ، اور وہ مکی وہ دوسری قبر بنانے میں مشہور تھے، اور ابو طلحہ بغلی قبر بنانے میں مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فیصلہ کیا اور خیر مانگی، اے اللہ فیصلہ کرنے لگا ہوں، خیر عطا فرمانا، کہ ان دونوں شخصوں کو، دونوں ماہر ہیں قبر بنانے میں، دونوں کو بلا لو، جو پہلے آ جائے اس کے مطابق قبر بناؤ۔
حضرت ابو عبیدہ گھر میں تھے نہیں، وہ ملے نہیں، ابو طلحہ آگے تو بغلی قبر کھودی گئی، بغلی قبر بنی۔ اب سوال اگلا اٹھا، پیغمبر کا جنازہ کیسے پڑھے؟ قبر تیار ہو گئی، جنازہ کیسے پڑھے؟ جنازہ کیسے پڑھے؟ تو پاک پیغمبر سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کبھی، تو آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب میری روح دنیا سے رخصت ہو جائے، میں دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے جسد کو رکھے رہنے دینا، تم باہر چلے جانا، پہلے جبرائیل آئیں گے، میری ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے، پھر میکائیل آئے گا، پھر اسرافیل آئے گا، پھر عزرائیل آئے گا، اس کے بعد آسمان و زمین کے فرشتے آئیں گے، اس کے بعد میرے خاندان کے لوگ آئیں گے۔ اسی ترتیب سے پیغمبر کا جنازہ پڑھا گیا، پہلے جبرائیل آئے، عزرائیل آئے، اسرافیل آئے، میکائیل آئے، باقی پھر اور فرشتے آئے، پھر صدیق، فاروق، عثمان اور گھر کے لوگوں نے پڑھا۔ سب نے جب پڑھ، پھر انصاریوں نے، مہاجرین نے، سارے مرد جب پڑھ چکے، پھر عورتوں کو اجازت دی، پورا دن جنازہ ہوتا رہا، ہر ایک اندر جاتا، 4 تکبیریں پڑھتا، پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا اور واپس آ جاتا۔ 10 لوگ اندر جاتے اور نماز پڑھ کے وہ جنازہ پڑھ کے، انفرادی، اجتماعی نہیں، امامت وہاں اجتماعی ہوتا ہے جہاں امامت ہو، یا امامت کوئی نہیں کروا رہا، اکیلا جا کے پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھتے، دعائیں پڑھتے اور واپس آ جاتے۔ جب واپس آ جاتے پھر مرد جب سارے مکمل ہو گئے، پھر عورتوں کو اجازت دی پیغمبر کی ذات پہ درود و سلام پڑھو جا کے۔ عورتوں کے بعد مدینہ کے بچے بھی گئے، مدینہ کے بچوں نے بھی آخری دیدار پیغمبر کا کیا۔ جب مکمل ہو گیا، ادھر سے منگل کی شام ہو گئی اور رات آ گئی، پھر رات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں اتارا گیا۔ اتارنے والے حضرت علی اور حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے، اور سب سے آخر میں قبر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اترے، جنہوں نے پیغمبر کا کفن درست کیا، اور پھر سلے لگ گئیں پانی، اور وہ قبر بن گئی۔ جب لوگ باہر آئے واپس، حضرت فاطمہ نے انس بن مالک کو روکا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی رضی اللہ سے کہا، یا انس سے کہا، یا انس کیف اطابت نفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ، اے انس تم نے کیسے گوارا کر لیا میرے ابا کو قبر کے حوالے کر دیا؟ حضرت علی سے پوچھا، علی تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرے ابا کو قبر کے حوالے کر کے آگے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کے ابا کا حکم اور شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، اس میں جانا ہی پڑے گا۔ یوں ہو گیا، پھر حضرت فاطمہ اندر گئیں، یوں مٹی کو اٹھایا، یوں ماتھے پہ رکھا اور پھر سونگا، پھر فرمان لگی، مادا شم تربتی، جس کسی نے میرے باپ کی قبر کی مٹی کو سونگا ہو، اللہ یشم مد الزمان غوالیا، وہ مدہوش ہو جائے گا، ساری زندگی کوئی اور خوشبو نہ سونگے۔ پھر فرمان لگی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، باپ کی جدائی سے فاطمہ پر اتنا غم آیا، اگر ان غموں کو اٹھا کر دن کے اوپر ڈال دیا جائے تو دن برداشت نہ کر سکے، رات میں بدل جائے، اتنے غم آئے ہیں۔ یوں آئے، پھر حضرت بلال آئے۔ کون آیا بھائی؟ حضرت بلال، گلے میں مشک لٹکائی ہوئی ہے، پیغمبر کی قبر پہ چھڑکاؤ کیا۔ سارے صحابہ، کوئی نہیں سویا رات میں، رات پوری غم زدہ ہے، پورے مدینے میں غم اور سوگ ہے، کوئی نہیں سویا رات میں۔ صبح فجر کا وقت ہوا تو اذان بلالی گونجی مدینہ میں، جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، پورا مدینہ ایک دم کوہرام مچ گیا، چیخیں نکل گئیں، آج جس کے نام کی آوازیں گونج رہی ہیں قبر میں جا چکے ہیں۔ حضرت بلال رضی اذان مکمل ہوئی، نمازیں مکمل ہو گئیں، کچھ لوگ قبر زیارت کرنے کے لیے، ایک بدو آیا زمانے کے بعد، آخری بات کر، ایک بدو دیہاتی آیا لمبے زمانے کے بعد، اجازت مانگی، مجھے پیغمبر کی قبر دیکھنے کی اجازت ہو، مجھے رسول اللہ کی قبر دیکھنے دی جائے، اجازت ملی، دروازے کھولے، چرخیاں کھولیں،
بدو اپنی سواری سے اتر کے میرے پیغمبر کی قبر کے پاس آیا اور آ کر کے قرآن کہا السلام علیک یا خیر الرسل، سلام کیا کہ یا خیر الرسل۔ سلام کرنے کے بعد بدو نے کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن اترا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے لو انہم ظلموا، اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور وہ پھر پیغمبر لجاؤک، وہ پیغمبر کے پاس آ جائیں اور پیغمبر کے پاس آ کر کے وہ استغفار مانگے، معافی گناہوں کی مانگے تو اور پیغمبر ان کے لیے استغفار کر دے لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے گے۔ جو پیغمبر کی موجودگی میں آ کے پیغمبر سے گناہوں کی سفارش کی درخواست کر دیں، اللہ ان کو پیغمبر کی سفارش کی برکت سے معاف کر دیتے گے۔ وہ بدو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آپ کی قبر کی زیارت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے، آپ کو سفارش کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا یا خیر من دفنت، یا خیر من دفنت، اے اس قبر میں دفن ہونے والے، اے اس قبر میں دفن ہونے والے، فداء نفسی لقبر انت ساکنہ، میری روح تیرے اوپر قربان ہو جائے، میری جان تیرے اوپر قربان ہو جائے۔ فیہ العفاف والجود والکرم، اے عزتیں بانٹنے والے، سخاوتیں بانٹنے والے۔ آخر میں کہنے لگا انت الشفیع الذی ترجا شفاعہ، تجھ سے سفارش کی امید لے کے آیا ہوں۔ جب پل صراط پہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، میں سفارش کی امید لے کے آیا ہوں، مجھے سفارش کر دے، میری سفارش کر دیجئے۔ یہ اتنی بات کہہ کر بدو استغفار مانگ کے سلام کر کے واپس ہوا۔ قبر کے برابر میں ایک شخص بیٹھے ہوئے جو رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنے آئے ہوئے، اسی حالت میں نیند آئی، اس کو کہا اتبی جاؤ پیچھے بدو سے کہو تیرے آنے کی وجہ سے پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی اس بیٹھنے والے کو، اور رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس بدو سے کہو کہ تیری سفارش پیغمبر نے اللہ کے دربار میں کی ہے اور اللہ نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے۔ لوجد اللہ توابا رحیما۔ میرے بھائیوں، پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کے لیے دنیا بنی، اور اللہ نے پیغمبر کو آخرت کی تیاری کا حکم دیا۔ آخرت کی تیاری کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے بھائی؟ انبیاء کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، صلحاء کی سنت ہے۔ جن کی داڑھی میں سفیدی آ گئی، جن کے سر پہ سفیدی آ گئی، وہ سمجھیں وقت قریب آ چکا ہے۔ ارے جن کی عمر 60 سال یا تجاوز کر گئی ہے، وہ سمجھیں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔ جن کے ہم عمر رخصت ہو گئے دنیا سے، وہ سمجھیں وقت قریب آ چکا ہے۔ جن کو کچھ ایسی بیماریوں نے گھیر لیا کہ جو بیماریاں لا علاج ہو گئیں، وہ سمجھیں وقت آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی بھی وقت دروازے پہ دستک ہو چکی ہے اور لینے والا لے جانے کے لیے آ سکتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو تیاری کر کے جائے۔ ارے تیاری کیا ہے؟ اپنے اعمال درست فرما لیں۔ کریں گے نا بھائی؟ تیاری کے اندر سب سے اہم 5 وقت کی نماز ہے۔ کیا ہے بھائی؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر آپ کو مرنا ہے اور یقین ہے، پھر آپ کی نماز نہیں رہنی چاہیے، اور اگر آپ کہتے ہیں اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے، پھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، آپ کو قبر میں جانا نہیں ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے کمپرومائز ہے کہ آپ نہیں مریں گے، آپ قبر میں نہیں جائیں گے، پھر نمازیں نہ پڑھو۔ اگر آپ کو پتا ہے، مرد اور عورت ہر ایک کو پتا ہے میں نے مرنا ہے اور میرا وقت دن بدن قریب جا رہا ہے، پھر میرے بھائیوں نمازوں کی غفلت درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔